بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ برادران اسلام، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے قربانی، تاریخ اور پیغام۔ تو ہم اس گفتگو میں قربانی کے بارے میں بات کریں گے اور اس کی تاریخ اور اس کے پیغام پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی کی روح کیا ہے؟ قربانی دراصل قیمتی چیزوں کو پیش کرنا ہے ان سے زیادہ قیمتی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آپ قیمتی چیز کی قربانی کر دیتے ہیں جس کے بدلے میں آپ کو کچھ ملتا نہیں ہے، تو یہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی یہ ہے کہ آپ قیمتی چیز قربان کرتے ہیں اور آپ کے پیش نظر اس سے بھی زیادہ قیمتی چیزوں کا حصول ہوتا ہے۔ وہ قیمتی تر چیز جو ہے وہ بڑا مقصد ہو سکتا ہے اور بڑی منزل ہو سکتی ہے، بڑا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اصل میں قربانی کی روح ہے۔ اور یہ جو قربانی ہے جو اللہ کے راستے میں کی جاتی ہے وہ دراصل دو چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے، شعور اور یقین۔ شعور اس بات کا کہ اس دنیا میں جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں ان سے زیادہ قیمتی چیزیں اللہ کے یہاں آخرت میں پائی جاتی ہیں۔ تو قیمتی چیزیں صرف اس دنیا میں نہیں ہیں بلکہ اس دنیا کے بعد والی جو زندگی ہے اس میں اس سے زیادہ قیمتی چیزیں ہماری منتظر ہیں۔ یہ شعور اور یقین اس بات کا کہ ان زیادہ قیمتی چیزوں کے حصول کے لیے ان قیمتی چیزوں کو جو دنیا میں ہمیں حاصل ہیں انہیں قربان کرنا ضروری ہے۔ تو یہ شعور اور یقین یہ جس کو حاصل ہو جاتا ہے وہ دراصل قربانی کے راستے کا راہی ہوتا ہے اور وہی صحیح روح کے ساتھ قربانی پیش کرتا ہے۔ تو یہ جو قربانی کی روح ہے یہ شروع سے جب سے انسانیت کا اس زمین پر آغاز ہوا ہے اس وقت سے قربانی اپنی اس روح کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں جن کا نام حابیل اور قابیل کی صورت میں آتا ہے، تو حابیل اور قابیل ان دونوں نے قربانی پیش کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی اللہ کے دین میں شامل ہے اور قربانی کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی پرانی کی انسان کی تاریخ ہے۔ تو دونوں نے جب قربانی پیش کی تو اس میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آگے پھر فرمایا گیا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تو تقوی والوں سے قبول کرتا ہے۔ اور اسی بات کو پھر بعد میں کہا گیا، ایک مستقل اصول کے طور پر دوبارہ بتایا گیا اس امت کو مخاطب کر کے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، کہ ان جانوروں کے خون، ان جانوروں کا گوشت وہ اللہ کو نہیں پہنچتا ہے بلکہ جو تمہارے اندر تقوی ہے وہ تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ تو دراصل قربانی کیا ہے؟ قربانی جو ہے وہ تقوی کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کی کوشش ہے اور اللہ تعالیٰ تقوی ہی کو قبول کرتا ہے۔ تو ایک اصول یہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ قربانی تقوی والوں سے قبول کرتا ہے، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ ینالہ التقویٰ منکم، کہ تمہارے اندر جو تقوی ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ تو انسان اپنے اندر تقوی پیدا کرے اور وہ تقوی جب پیدا ہو جائے تو پھر وہ اس لائق سمجھے کہ اب اس کی قربانی قبول ہوگی۔ تو قربانی تو سب کو کرنا ہے، سب سے اس کا مطالبہ ہے اور سب قربانی، بہت بڑی تعداد قربانی کرتی ہے، لیکن قبول ہونا قربانی کا
یہ اصل چیز ہے، اور یہ قبولیت جو ہے یہ تقوی والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے جب قربانی کے بارے میں بات کی جائے، قربانی کے بارے میں سوچا جائے، قربانی کے لیے اچھے جانوروں کو تلاش کیا جائے، وہ جانور جو کہ بے عیب ہوں، وہ جانور جو کہ صحت مند ہوں، تو اس وقت پھر اپنے اندرون کو بھی ٹٹولا جائے کہ ہمارا اندرون بے عیب ہے یا عیب دار ہے، اور ہمارے اندر کا جو انسان ہے وہ صحت مند ہے یا بیمار ہے۔ تو جس طرح سے بیمار جانور کی قربانی نہیں ہونی چاہیے، عیب دار جانور کی قربانی نہیں ہونی چاہیے، بے عیب جانور تلاش کرنا چاہیے، صحت مند جانور تلاش کرنا چاہیے، اسی طرح سے قربانی کرنے والے کو بھی قربانی کرنے سے پہلے اپنے عیوب سے پاک ہونے کی فکر کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو اندرون سے، اپنے باطن کو صحت مند بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل سے جب مطالبہ ہوا قربانی کا تو ان سے کیا کہا گیا؟ ان سے یہ کہا گیا کہ وہ جو گائے ہے وہ ایک بہت ہی مثالی جانور کا تصور دیا گیا کہ وہ بوڑھی نہیں ہو، بالکل چھوٹی کم سن نہیں ہو، بلکہ جوان تنومند ہو۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس کو ہل جوتنے میں اور پانی کھینچنے میں اس کو بالکل لاغر نہیں کر دیا گیا ہو، بلکہ اس کی صحت ابھی برقرار ہو، اس کی توانائی اور تنومندی ابھی باقی ہو۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کی جو رنگ ہے وہ لوگوں کی نگاہوں کو خوش کر دینے والا ہو۔ تو قربانی کے جانور کے اندر یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اندر یہ چیز دیکھنا ہے کہ اندر تقوی ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی اور اللہ کو خوش کرنے کی فکر ہے، یہ اپنے اندر تلاش کرنا ضروری ہے۔ حضرات، قربانی جانور کی جاتی ہے، تو جانور کی قربانی کے اندر اور ان جانوروں کی جاتی ہے جن کو انسان پالتا ہے اور وہ انسان کے لیے دولت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اس کے اندر دو پیغام ہیں، جانور کی قربانی میں اور مویشی جانوروں کی قربانی میں دو پیغام ہیں۔ ایک پیغام ہے مال کی قربانی کا اور ایک پیغام ہے جان کی قربانی کا۔ یہ دونوں چیزیں وہاں جمع ہو جاتی ہیں، کیونکہ جانور وہ ہمارے لیے مال کی، دولت کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کو قربان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں پیش کرنا۔ تو یہ ایک پہلو ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ چونکہ وہ جانور جان رکھتا ہے اور اس کے خون سے ہاتھ رنگین کرتے ہیں، اس کی جان کو قربان کرتے ہیں اللہ کے نام پر، تو اس کے اندر جان کی قربانی کا پیغام ہے۔ تو اس طرح سے جان اور مال دونوں چیزوں کی قربانی جمع ہو جاتی ہے جانور کی قربانی میں، اور یہ عہد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ عہد ہوتا ہے کہ یا اللہ جب تیرے دین کو ضرورت ہوگی، جب تیری طرف سے طلب ہوگی، جب تیری طرف سے حکم ہوگا، تو ہماری جان اور ہمارے مال سب آپ کے لیے حاضر ہیں۔ تو یہ قربانی دراصل ایک عہد ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، عہد و پیمان ہے۔ جانور کے گلے پر چھری رکھ کے اس کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کرنا دراصل اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم تو موجود ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو قربانی کر کے ہم اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ ہمارے مال اور ہماری جانیں اللہ کے دین کے لیے وقف ہیں۔ تو قربانی کا مطلب یہ ہے، قربانی کا پیغام یہ ہے کہ گویا کہ اب ہماری پوری زندگی اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کے دین کے لیے وقف ہے، ہم اللہ کے لیے وقف ہیں، ہمارا مال اور ہماری جان، ہماری توانائی سب اللہ کے لیے وقف ہے۔ یہ دراصل قربانی کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
جیسا کہ میں نے بتایا کہ قربانی کا آغاز تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ان کے بیٹوں نے قربانی کی تو انہوں نے بھی قربانی ضرور کی ہوگی، اور انہوں نے قربانی کرنا اپنے بیٹوں کو سکھایا ہوگا۔ لیکن قربانی اپنے نقطۂ عروج پر پہنچی، اپنے درجہ کمال پر پہنچی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے، کہ جانوروں کی قربانی کا اور دوسری قیمتی چیزوں کی قربانی کا تو سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں نے قربانیاں پیش کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ ہوا اپنے جوان بیٹے کی قربانی کا۔ یقیناً اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں بہت سی قربانیاں پیش کی، اور جو بھی قربانی کی روایت اس وقت تک چلی آ رہی تھی اہل ایمان کے ذریعے سے، اس روایت میں وہ بھی شامل رہے۔ لیکن اب یہ ایک بالکل انوکھا مطالبہ تھا اپنے جوان بیٹے کی قربانی کا، اور خاص بات کیا ہے کہ یہ صرف بیٹے کی قربانی نہیں بلکہ جوان بیٹے کی قربانی تھی۔ فرق ہے دونوں میں۔ اگر ایک نوزائیدہ بیٹے کی قربانی کی بات ہوتی تو اس میں قربانی کی وہ شان نظر نہیں آتی جو ایک جوان بیٹے کی، جس کی آپ نے پوری پرورش کر لی ہو اور اس کو پال پوس کر جوانی کی سطح تک پہنچا دیا ہو، جوانی کی عمر تک، اور اب وہ آپ کا ایک قیمتی اثاثہ بن گیا ہو۔ تو نوزائیدہ بچے کے مقابلے میں جوان بیٹا انسان کا کہیں زیادہ قیمتی اثاثہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں تو انسان کی اپنی 13 14 15 20 سال جتنی بھی عمر رہی ہو، اتنی اس کی اپنی عمر اس میں شامل ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک پہلو یہ ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہو جانے کے بعد ان کی قربانی کے حکم پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ اس قربانی کو صرف باپ انجام نہیں دے گا، یعنی یہ صرف باپ کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، بلکہ اس میں اب باپ اور بیٹا دونوں برابر شامل ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی، دونوں کی مشترکہ قربانی ہوگی۔ یہ صحیح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کریں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام اس قربانی کے عمل میں برازہ پوری آمادگی کے ساتھ شامل ہوئے۔ تو فلما اسلما یہ ہوا کہ دونوں اس قربانی کے عمل میں شریک ہو گئے، دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو اس طرح سے کیا ہوا کہ یہ جو قربانی کا جو مثال، یعنی قربانی کے امتحان میں جو کامیابی حاصل کی، وہ کامیابی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے حاصل کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیغام دیا اور اس امتحان میں کامیاب ہو گئے کہ میں اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے کہ میں اپنی جان اللہ کے راستے میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو قربانی کے اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا پہلو الگ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا پہلو الگ تھا، لیکن دونوں اس میں شامل ہوئے اور دونوں کامیاب ہوئے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کی قربانی قبول فرمائی۔ تو یہ جو قربانی کا سلسلہ ہے ہر عید الاضحیٰ کے موقع پر، یہ دراصل ایک باپ اور ایک بیٹے دونوں کی مشترکہ قربانی کی یادگار ہے، اور اس مشترکہ قربانی کی یادگار بھی ہے، اور اس یادگار کے حوالے سے اپنے عہد اسلام کی تجدید بھی ہے۔ حضرات، دین میں دو چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں، ایک ہے نماز اور دوسری ہے قربانی۔ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز ادا کرو اور قربانی کرو۔ نماز اور قربانی دونوں میں وہی رشتہ ہے جو ایمان اور اسلام میں ہے۔ نماز ایمان کی ترجمانی کرتی ہے، اور قربانی
اسلام کی ترجمانی کرتی ہے۔ یوں ایمان بھی ایک دعویٰ ہے اور اسلام بھی ایک دعویٰ ہے، لیکن ایمان کا عملی اظہار نماز کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور اسلام کا عملی اظہار قربانی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ یہ بھی قربانی کے سلسلے میں بہت بنیادی آیت ہے کہ تم وفاداری کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ بر مانے وفاداری کا مقام، تو تم وفاداری کے مقام کو نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ جو تمہاری پسندیدہ ترین چیزیں ہیں وہ تم خرچ نہیں کرو۔ تو جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ قربانی کی روح یہی ہے کہ آپ کی جو نہایت پسندیدہ، قیمتی، دل پسند چیزیں ہیں ان کو جب آپ اللہ کے راستے میں پیش کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت آپ کا شعور اور آپ کا یقین دونوں یہ ہوتا ہے کہ یہ پیش کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک سودا کر رہے ہیں جس میں ہم فائدے میں رہیں گے۔ قیمتی چیز پیش کر کر اس سے کہیں زیادہ قیمتی چیز حاصل کرنے کا ہمیں یقین ہوتا ہے اور اس کی امید ہوتی ہے۔ تو یہ جو قربانی کے بعد کے وقت کی دعا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور اس سے پہلے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ دعا قربانی کی روح کی بہترین تعبیر ہے۔ اس دعا کا ایک ایک لفظ، اس ذکر کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ قربانی کی روح کو بتاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قربانی کرنے، قربانی کی روح کو سمجھنے، قربانی کے روح کو حاصل کرنے اور قربانی کی اعلیٰ روایات کو قائم رکھنے اور قربانی کے اونچے معیار پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمارے اندر قربانی کے جذبے کو ترقی دے، برقرار رکھے، اس کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔